बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ मान में रखा हुआ हो। कल से जनवरी का तीसरा जिसे कहते हैं ना अशरा या हफ्ता शुरू हो रहा है। और जैसे कि मैंने कहा कि बाय ऑल मीन्स 31 जनवरी तक चीज़ें बहुत हद तक सेटल डाउन हो जाएंगी। और अगर सेटल डाउन ना हो तो कम से कम क्लियरेंस जरूर मेरी और आपकी विजिबिलिटी के अंदर आ जाएगी। और मैं इस व्लॉग के अंदर आपको ये प्रूव करूंगा आपके सामने कि मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ। चीज़ें जो है कुछ अहम तरीन स्टेटमेंट्स ऐसी आ गई हैं और कुछ चीज़ें एविडेंशियल कुछ इस तरह की चीज़ें सामने जिसके बना पर ये कहना अब इतना मुश्किल है नहीं। जैसे कि 26 नवंबर के हवाले से जो साने 26 नवंबर है जिसमें अब 12 नहीं 14 डेड बॉडीज हो चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त थी सेशन कोर्ट के अंदर कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के ऊपर FIR दर्ज की जाए, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को शामिल किया जाए और अता तारड़ साहब वजीर इत्तलात जो मजाक उड़ा रहे थे, IG DIG इन तमाम अफराद के नाम उन्होंने दिए थे। और इस सिलसिले में बैरिस्टर गौहर साहब ने दरख्वास्त जारी की थी, दायर की थी। तो पिछली तारीख में बैरिस्टर गौहर पेश नहीं हुए थे और कहा जाता है कि CBM के तौर पर शायद यह है कि उधर 19 अफराद फौजी अदालतों ने रिहा किए, माफ़ी दी है। तो शायद इस वजह से बैरिस्टर गौहर साहब नहीं आए। तो अच्छी खासी ये बातें चल रही थी कि भाई शायद CBM है, मुज़ाकरात के मामला चल रहे हैं, तो इस वजह से ना तो मुज़ाकरात के साथ नथी किया जा रहा था कि इस वजह से नहीं पहुंचे। मगर आपको पता है कि इमरान खान साहब कह चुके हैं कि ना मैं भूला हूं ना मैं किसी को भूलने दूंगा। 26 नवंबर इसका मुझे हिसाब लेना ही लेना है। और कल कौमी असम्बली में भी हमने देख लिया, आज सेनेट में भी देख लिया, कल हमने पंजाब असम्बली में भी देख लिया कि सिर्फ एक ही नारा था, गोली क्यों चलाई। जी, मेरा यार तेरा यार कैदी नंबर 804 इमरान खान को रिहा करो ये तो था, लेकिन जो प्रिंसिपल नारा वो ये था कि गोली क्यों चलाई। तो इसके ऊपर तो वो चीज़ें बिल्कुल मुकम्मल तौर पर अड़ गई है ना। तो वो फ्लैक्स फ्लैक्स बोर्ड शोर्ड ये सारी चीज़ों के साथ ये सब चीज़ें चल रही थी। और मुज़ाकराती कमेटी में भी प्रिंसिपल एक ही है चीज़ कि हमें 26 नवंबर और 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन रिक्वायर्ड है और यही शर्तें रखी जा रही है। अभी मैं आपके सामने कुछ चीज़ें कुछ एविडेंशियल चीज़ें आपके सामने पेश करने लगा हूँ। तो आज सेशन जज के पास दरख्वास्त थी कि आज बैरिस्टर गौहर साहब पहुंचे पार्टी चेयरमैन की हैसियत साहब के साथ। और तो दरख्वास्त उन्होंने समाअत तो 29 जनवरी तक मुलतवी की, लेकिन शहबाज शरीफ साहब, मोहसिन नकवी, अता तारड़, IG DIG के ऊपर उन्होंने FIR की दरख्वास्त दी है कि इन लोगों की ईमा और इनके कंसेंसस और इनकी अंडरस्टैंडिंग से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निहत्ते कारकुनों पर गोलियां चलाई गई, उनको डिस्पर्स किया गया। 14 शहादतें हमारी हो चुकी है, जबकि 49 अफराद अब भी लापता है और 45 जख्मी हैं। कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए और जिम्मेदारान को सजा दी जाए। तो इस बिना पर मैं कह रहा हूँ कि वो जो इमरान खान साहब की वो हिदायत अपनी जगह पर वो जरूर इस वक्त चलती हुई नजर आ रही है। मगर बैरिस्टर गौहर साहब ना आज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे सेक्शन कोर्ट के बाहर, और वो बहुत मुतमईन नजर आ रहे थे और बहुत मुतमईन भी नजर आ रहे थे और बहुत ज्यादा पुरुमीद भी नजर आ रहे थे। उन्हें कहा जमहूरियत और सियासी इस्तेकाम जो है ना, इसके लिए जरूरी है कि सियासी कैदियों को रिहाई मिले, उनको रिलीफ मिले। और मुझे उम्मीद है कि मुज़ाकरात का अमल जल्द मुकम्मल होगा। जल्द से मुराद 31 जनवरी है, इमरान खान साहब ने डेट दी है। उन्हें कहा जल्द मुकम्मल होगा और कोई खुशखबरी भी आएगी, ये कह रहे हैं। इसके अलावा इरफान सदीकी साहब ने हुकूमती मुज़ाकराती की टीम के तर्जुमाने क्या कहा वो तो मैं आपको बता दूं। सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं, उन्हें कहा कल मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में, भी जनरल सेक्रेटरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्हें कहा कल मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश कर देंगे। फिर हुकूमत की मर्जी है कि मुज़ाकरात को चलाना चाहती है या जुडिशल कमीशन के क़याम के मुतालबे पर हुकूमत आगे बढ़ना चाहती है या नहीं बढ़ना चाहती है। इस पर इरफान सदीकी साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी है। इरफान सदीकी साहब ये कहते हैं कि जनाब असल जो मुज़ाकरात है ना उसका दौर का आगाज होगा कल, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो लिख के देगी। जुडिशल कमीशन बनाने के फैसले पर गौर किया जाएगा कल से। वो ये कह रहे हैं कि बेसिकली कल से इस चीज का आगाज होगा। लेकिन इधर अली मीन गंडापुर साहब की खबर भी बड़ी कमाल किस्म की है। और अली मीन गंडापुर साहब कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने पिछले दिनों ना जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ था, उसमें शहबाज शरीफ साहब ने मेरी मौजूदगी में ना आर्मी चीफ को शिकायतें कर रहे थे, मेरी PTI की शिकायतें कर रहे थे। देखें आप कि ये हमें कहते हैं हमने गोली चलाई है, 26 नवंबर को आपने कराया है और आपने हमारे बंदे मारे हैं। ये सारे प्रोपेगेंडा शहबाज शरीफ साहब आर्मी चीफ से शिकायत करके कर रहे थे। अब मैं क्या अर्दली वाली बात करूं यार, आर्मी चीफ साहब ने शिकायत करनी है कि इन्होंने आर्मी चीफ साहब से शिकायत करनी है? असूलन आइन की रूह से वो जो एक प्रोटोकॉल है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन छोटा है कौन किसके अंडर आता है कौन किसके मातहत है। तो बहरहाल उन्होंने ना उन्होंने कहा शिकायत की। तो फिर सर कहते हैं मैंने ये कहा आर्मी चीफ को आपको। उन्होंने कहा कि मेरा काम इन्होंने आसान कर दिया। उन्होंने कहा इन्होंने गोली चलाई है, इन्होंने हमारे बंदे मारे हैं और आर्मी चीफ साहब जुडिशल कमीशन बनाए।
تو علی امین گنڈاپور صاحب یہ پہ ہے کہ بھائی اب تو آرمی چیف کے سامنے بھی میں نے اپنا کیس پلیس کر دیا. مزید انہوں نے کچھ بڑی اہم ترین چیزیں بولی علی امین گنڈاپور صاحب نے. وہ علی امین گنڈاپور صاحب کہتے ہیں جو بزدل لوگ بالکل بکری ثابت ہوئے اور ایک فون یا ایک تھپڑ سے ہی بھاگ گئے, ان سے پارٹی کو جان چھڑانی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ سپوائلرز کو کہہ رہے ہیں پارٹی کے, میرا خیال ہے یہ فواد چودھری صاحب کو کہہ رہے ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے. اور یا وہ لوگ جو آنا چاہ رہے ہیں لیکن ان کو ابھی تک عمران خان صاحب کی ایما کا انتظار ہے, وہ خود ہی بتائیں گے. لیکن بہرحال علی امین گنڈاپور صاحب یہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا ہم یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ کل کی مذاکرات, علی امین گنڈاپور اس مذاکراتی ٹیم کے ممبر بھی تو ہے نا, انہوں نے کہا ہم یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ حکومت مذاکرات کی اگلی نشست میں کمیشن کا اعلان کر دے. یعنی کل کے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کمیشن کا اعلان کر دیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ کمیشن کے قیام پر آمادگی ظاہر کر دیں کہ ہاں جی ہم کمیشن بنائیں گے. کب, کون, کیسے, یہ نیکسٹ سٹیپ ہوگا, لیکن کم از کم اس آمادگی کا اظہار آپ کو ضرور کرنا چاہیے. کچھ اور چیزوں میں اگر میں شامل کروں جس کے وجہ سے میں ایویڈینشل چیزیں کہہ رہا ہوں, تو دیکھیں پہلے رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی ہمیں عمران خان صاحب کی صحت اور سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی درخواست دے تو ہم کو دوسری جگہ منتقل کرنے میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ باتیں عرفان صدیقی صاحب بھی کر رہے ہیں. رات کو سیاسی مشیر جو بڑا دبنگ قسم کا نون لیگ کا حوالے سے, سیاسی نہیں, قانونی مشیر موقف لے کے چلتے, بیرسٹر عقیل صاحب, انہوں نے بھی کہا کہ اگر سیکیورٹی یا صحت کے مطالبات پر پی ٹی آئی عدالت میں عمران خان کی درخواست لے کر جاتی تو حکومت رکاوٹ نہیں بنے گی. بھائی یہ لوگ ریکویسٹ کریں, خدا کا واسطہ عمران خان صاحب کو ادھر پہنچوا دیں. یہ ان کی یہ پوزیشن اس وقت بنی ہوئی, یہ تمام کے تمام لوگ یہ درخواست کر رہے ہیں. میں نے بتایا انٹلیکچوئل پریشر اپنی جگہ پر وہ تو ہے ہی ہے, اور اس مہینے کا ٹائم لائن کسی بنا پر میں آپ کو دے رہا ہوں. ہاں, جن کو اس وقت ماں کے لاڈلے ہیں سب سے زیادہ, لگتا ہے عمران خان صاحب کی ماں کے لاڈلے سب سے زیادہ درد تکلیف جس صاحب کو ہے, وہ آج انہوں نے پریس کانفرنس بھی کرنی ہے تھوڑی دیر میں, وہ بھی آنے والی ہے. فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں کہ خدا کے لیے ایسا مت کرنا کہ عمران خان صاحب کو اب اس طرح کی کوئی درخواست دے دے کہ عمران خان صاحب کو بنی گالا شفٹ کر دیا جائے, ورنہ عمران خان کو جان کے لیے اس کے گھر میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مارنے کے لیے. تو فیصل واڈا صاحب کے گمان اس قسم کے چل رہے ہیں, یہ چیز ہے. ادھر سر اعجاز چودھری صاحب جن سے متعلق ان کا پروڈکشن آرڈر جاری ہوا تھا اور ان کو کورٹ اکبر جیل سے نہیں رہا کیا گیا تھا. کورٹ اکبر جیل کا جو سپرنٹینڈنٹ ہے نا, اس نے خط لکھ دیا کہ سر وجہ کیا تھی. وہ جو کہہ رہے تھے نا کسی کی ماں کا لال کوئی ہمیں پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کر سکتا اگر اسٹیبلشمنٹ نے منع کیا, فیصل واڈا صاحب یہی کہہ رہے تھے. وہ کیا کہہ رہے ہیں جی سن لیں. سینٹرل جیل لاہور کے سپرنٹینڈنٹ نے ایک خط لکھا ہے جی. انہوں نے کہا ہے کہ اعجاز چودھری بارے آئی جی جیل خانہ جات کو کہ سینیٹر اعجاز چودھری کو اسلام آباد منتقلی کے متعلقہ سیکیورٹی ایجنسی سے اجازت درکار ہے. ان کو منتقل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے یہ ہمیں بتائیں, ہمیں سیکیورٹی ایجنسی نے اجازت ہی نہیں دی ہے. سینٹ سیکریٹری آف پنجاب ہوم ڈپارٹمنٹ متعلقہ قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں سے اجازت طلب کرے. اعجاز چودھری 9 مئی کے 9 فوجداری مقدمات میں انڈر ٹرائل ہے, اور مزید انہوں نے کہا کہ ہائی پروفائل قیدیوں اور کیسز میں مقید ہیں, اور اعجاز چودھری صاحب اس دہشت گردی عدالت میں ہو رہا ہے, اس لیے ہمیں اسپیشل پروٹیکشن فورس بھی درکار ہوگی. تو بتائیے بتا رہے ہیں کہ اساس ادارے اجازت دیں گے تو سر بات کچھ آگے بڑھے گی, ادروائز ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ادھر علی امین گنڈاپور صاحب نے, میں کہہ رہا اون ڈس اون, یہ تو ساری جماعت جانتی ہے کہ بھائی لوگ تو تھے پاکستان تحریک انصاف کے, وہ یہ تو نہیں کہتے کہ وہ نہیں تھے, لیکن کس کے کہنے پہ تھے, وہ ویژولز کیا ہے کیا نہیں ہے, کون ان کو کیری کر رہا تھا, کون لے کے جا رہا تھا. اب تو سپریم کورٹ نے بھی سوالات اٹھانا شروع کر دیے کہ بھائی یہ تو سیکورٹی لیبس کیسے ہے, بیچ میں سے سیکورٹی ادارے کیسے تھے کور کمانڈر کے ہاؤس کے اندر جانے کے لیے, جس کو جنا ہاؤس کہتے ہیں, کیا چیزیں کیا نہیں. تو علی امین گنڈاپور صاحب کا یہ بیان, اور وہ کہتے ہیں ہمارے بہت سے لوگ نادانی میں گئے ہیں, نادانی کی ہے انہوں نے, کہیں پر گھس گئے ہیں. میں انہیں ڈساؤن نہیں کرتا, وہ میری پارٹی کے ہی لوگ ہیں. اگر میرا کوئی شخص, یہ 9 مئی کے حوالے سے بتا رہے ہیں, اگر میرا کوئی شخص جذبات میں لائن کراس کر گیا ہے تو اس کی سزا ملنی چاہیے, لیکن اسے انا کا مسئلہ بنا کر انہیں گولیاں نہیں مارنی چاہیے. آپ نے جس طرح میرے لیڈر کو گرفتار کیا, اس سے لوگوں کو جذبات کو ہم نے اجاگر کیا. جذبات میں اگر کوئی چلا گیا تو اسے سزا دیں, لیکن دہشت گرد نہ بنا دیں. پھر وہی عدالت کری, بھائی ہتھیار لے کے ہی نہیں گئے, کوئی ہتھیار تو نہیں لے کے گئے, کیا کیا تھا انہوں نے, وہ بندے مار دیے تھے. تو سپریم کورٹ بھی یہی کہہ رہی ہے. تو بہرحال علی امین گنڈاپور صاحب اس پیرائی کے اوپر چل رہی ہیں. بہرحال عرفان صدیقی صاحب کی اس بات پہ کہ بھائی ابھی تو مذاکرات شروع ہوئے, اور ابھی تو مذاکرات کے لیے تمام چیزیں, تو یہ تو ڈیفینیٹلی میٹر کرتا ہے کہ کل کی تاریخ میں یہ ہونا ہے. تو میں اس بنا پہ اگر میں تمام ڈاٹ جوڑوں تو بہرحال ترجمان ہے پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی ٹیم کے حامد رضا صاحب,
وہ کہتے ہیں ہم عمران خان کے ہر ایک ٹویٹ کو اون کرتے ہیں. ہم نہیں کہتے جی وہ باہر سے بیٹھ کے لکھا گیا، انہوں نے ایک ایک ٹویٹ کو ہم اون کرتے ہیں. عمران خان کے ٹویٹ کی وجہ سے اگر مذاکرات رکے تو دوسری طرف ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی خاموشی اختیار نہیں کی. وہ بھی ان کو فتنہ جماعت اور یہ سب چیزیں کہہ رہے ہیں. وہی موجودہ دہشت گردی کا ذمہ دار انہیں کہہ رہے ہیں، وہ موجودہ حالات کا ذمہ دار، فائنینشیل کرائسس کا ذمہ دار عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں. آپ کسی ایک فریق سے چپ رہنے کی توقع نہیں رکھ سکتے، جبکہ دوسرے فریق کا چپ رہنا بھی ضروری ہوتا ہے. سر کہیں سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی نیز ڈاؤن کر کے باتیں ہو رہی ہیں. نو، میں اس بنا پر کہہ رہا ہوں کہ بس جنوری تک بائی آل مینس چیزیں کلیئر ضرور ہو جائیں گی. ہاں ایک اور بڑی پیش رفت یہ ہے کہ 22 جنوری سے جی سنم جاوید، یاسمین راشد صاحبہ ان کے فرد جرم عائد ہو گئے، محمود الرشید صاحب اور ان سب کی اب سماعت جو اے ٹی سی کی عدالت ہے نا، کہ باہر آتے تو بڑی تکلیف ہوتی، چھوٹی موٹی گفتگو کر رہے، وکٹری کا نشان ہی بن جاتا ہے. جس طرح آج یاسمین راشد صاحبہ نے بھی کہا کہ بلاول اور پیپلز پارٹی کے لیے یہ بڑا شرم کا مقام ہے کہ ان کے چیئرمین سینٹ کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے ہوئے اعجاز چودھری کو پروڈیوس نہیں کیا جا سکا. تو اب نا 22 جنوری سے ان تمام کی اے ٹی سی جو عدالت ہے نا وہ کوٹ رقبہ جیل کے اندر ہی لگے گی. یعنی ملزم سے بھی ڈر ہے، مجرم سے بھی ڈر ہے، بیانات سے بھی ڈر ہے، اتنے ڈرے ہوئے ہیں. 22 جنوری سے 9 مئی کے واقعات کے اوپر ان تمام افراد کی عدالت جو ہے وہ ادھر لگے گی. ٹھیک ہے جی، یہاں یہ چیز ہے. ادھر اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب جو قومی اسمبلی میں ہے، اور اپوزیشن لیڈر سینٹ میں حامد خان صاحب، انہیں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب کی جگہ نئے چیف الیکشن کمشنر کو نامزد کرنے، کیونکہ 26 جنوری کو سکندر سلطان راجہ اور 2 جو ممبر الیکشن کمیشن کے وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، ان کی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے. تو انہوں نے اسپیکر کو خط لکھ دیا کہ فوراً میٹنگ کال کرے اور کنسنسس ڈیولپ کرے. ہمیں نہ سکندر چاہیے، نہ سلطان چاہیے، نہ راجہ چاہیے. یہاں یہ چیز ہے وہ ہے. اور خبروں میں خبر یہ بھی تھی کہ عمران خان صاحب کی بھانجی کا میں نے آج ہی ذکر سنا تھا، کہا ہے ان کی اب 9 مئی میں کسی قسم کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے، تو ان کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے. یہ حسان نیازی تو سنا تھا، حسان نیازی کی آپ کی بہن کا ذکر آج بہرحال پہلی بار سنا. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں جی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.